السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ قائم کر دیا گیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز کا فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا گیا ہے، جس پر رپلائی رانا ثناء اللہ نے کیا ہے کہ جناب چونکہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہوئی ہے اور پارلیمنٹ سے منظور کسی بھی ترمیم کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور گفتگو یہ بھی ہوگی کہ آرمی چیف کی 5 سالہ جو مدت ملازمت کے حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے مختلف وقتوں میں جو توجیہات پیش کی جا رہی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے جو طارق صاحب نے کہا ہے کہ 5 سال کسی ایک شخص کے لیے نہیں، اور نہ ہی یہ ایکسٹینشن ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کا موقف بھی آج سامنے آ گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ چونکہ تینوں سروسز چیف کا جو مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ ہے، یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ہم ظاہر تبصرہ نہیں کریں گے، بلکہ اس سمیت آگے بڑھیں گے۔ باقی چیزوں پر انہوں نے تنقید کی ہے، انہوں نے خاص طور پر 34 ججز کے حوالے سے بات کی ہے۔ پھر مولانا صاحب سے آج بڑی اہم ایک ملاقات ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی بار یہ دونوں پارٹیاں مل بیٹھی ہیں، ان کے رہنما جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما شامل ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جبکہ فضل الرحمان صاحب نے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن یا مدت ملازمت توسیع، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ انتظامی معاملہ ہے اور پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی پہلے بھی ایکسٹینشن وغیرہ ہوتی رہی ہیں، تو اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور توسیع کی قانون میں ترمیم سے افراد کے بجائے ادارے کو مضبوط کیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے۔ مزید خبریں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور خاص طور پر امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ووٹنگ وہاں جاری ہے، وہاں کی کیا خبریں ہیں، اب تک کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اعداد و شمار کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ دھاندلی کی صدائیں پاکستان کے بعد اب امریکہ میں بلند ہوئی ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ، دانشور بہت شکریہ آپ کا، انیس منصوری صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر آج سب سے پہلے اسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 7 رکنی جو کمیشن قائم کیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس میں ظاہر ہے بلاول صاحب نے تو واپس لے لیا اپنا نام، جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا، جسٹس امین الدین جو 4تھے نمبر پر تھے، اب آئینی جو بینچ بنایا گیا ہے اس کی سربراہی وہ کریں گے، اور آئینی بینچ ظاہر قائم کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان نے بننے کے بعد جوڈیشل کمیشن کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے امین الدین کے سربراہی میں بینچ بنانے کی مخالفت کی۔ یہ بڑا اہم چیز ہے کہ چیف جسٹس نے بھی مخالفت کی، جسٹس منصور نے بھی مخالفت کی، لیکن باقی ممبران نے حمایت میں ووٹ دیا، تو لہذا 7-5 کے تناسب سے بنا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں اس کو بولوں گا پہلا اپ سیٹ، کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جناب، بنگلہ دیش ٹیم جیت گئی کسی ٹیم سے، تو کہتے ہیں پہلا اپ سیٹ ہو گیا۔ تو یہ جسٹس امین الدین بہت احترام، بہت اس کے ساتھ عزت کے ساتھ یہ آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اور دوسرے جو چیف جسٹس کے مضبوط ترین امیدوار تھے جیسے منصور علی خان، ان دونوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بن گئے جی۔ تو مطلب یہ ہے اس سے کہ جو ادھر ایک طاقت کا توازن دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ہے ایک طرف ہے، تو میرے خیال میں طاقت کا توازن ادھر بیلنس ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو میں پازیٹیو لوں گا۔ اب اس سے یہ بھی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا ہے یا وہ ہمارا ہے۔ اگر جیسے منصور کی ان کو ووٹ ہوتے تو کہتے کہ جناب یہ ادھر چلا گیا، اور چیف جسٹس صاحب کے ہوتے تو کہتے شاید حکومت والے مانے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، از گڈ اینڈ پازیٹیو سائن۔ کیونکہ آئینی مقدمات ظاہر ہے اب یہ دیکھیں گے، اور اس میں نہ یحییٰ آفریدی اور نہ جسٹس منصور، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ حکومت جو چاہتی تھی ان کو شاید یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خدشات یقیناً ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر امین الدین صاحب کا نام دیا ہے۔ بل جو بھی رہا، اب تو جس سے امین الدین صاحب بن گئے مبارک ہو ان کو، اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی آئینی فیصلے جائیں گے اس بینچ میں، اور اس کا جو ہے فیصلہ آئینی طور پہ بہت اچھا اور عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا۔ انیس منصوری صاحب کیا کہیں گے اس کو؟ یہ جو آج جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہوا ہے 7-5 کے تناسب سے، اس میں حیرت انگیز ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور، منیب، عمر ایوب اور شبلی فراز، ان دونوں کا تعلق تو پی ٹی آئی سے تھا، امین الدین کے سربراہی میں بینچ بنانے کی انہوں نے مخالفت کی، جبکہ باقی جو ممبران تھے
انہوں نے حمایت کر دی. اور آئینی بینچ کے لیے پنجاب سے جسٹس امین الدین, اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک, جبکہ سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی آئینی بینچ میں لیے گئے ہیں. ہاں, بہت شکریہ علی. آپ کو واضح تقسیم نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف کا گروپ ایک طرف کھڑا ہے اور حکومتی گروپ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. نہیں تو یا افریدی کو بھی آپ پی ٹی آئی کا گروپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی ووٹ تو اسی طرف گیا نا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ ووٹ سے کاؤنٹ کرتے نا کہ بھائی اس کا ووٹ اس طرف گیا, اس کا مطلب ہے اس کے گروپ میں چیف جسٹس ہوں گے, لیکن جب ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب عام آدمی ہے, اس کا کمیشن کا ممبر ہے نا بھائی, ہوگا وہ اپنے طور پہ چیف جسٹس, لیکن جب ووٹ کاسٹ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پاکستان کے ہر شہری کا ووٹ برابر ہے. اسی طرح اس کمیشن کے اندر جب موجود ہیں تو اس کمیشن کے اندر ووٹ سب کا برابر ہے نا, ہر ایک کا 1% ووٹ ہے. تو سارے وہ ووٹر ہے, وہ ووٹر کی حیثیت سے انہوں نے اس طرف کا ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آپ کو یہ واضح تقسیم نظر آتی ہے کہ حکومت ایک طرف ہے اور تحریک انصاف کے سپورٹ میں یا تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف ایک طرف ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ سازش پر سازش ہو رہی ہے. دو لوگ آپس میں ملتے ہیں, صحیح ہے, اور وہ چیف جسٹس کو انکلوڈ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم پر ایک کیس لگا دیا جائے جو آپ کی پٹیشن ہے سننے کے لیے, اور آپ نے کیوں نہیں لگایا اس کا بھی جواب طلب کرتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ. یعنی اب چیف جسٹس کو وہی گروپ کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنا دیں, فل کورٹ آپ ابھی دیکھیے یہ جو آئیے نا, اچھا وہ توجہ کیوں نہیں دے رہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسز آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے وہ تو خود اس کے بینیفیشری ہے نا. مسئلہ یہ خود ہے الگ ہو کہ جائے, کہیں گے ٹھیک ہے جی باقی لوگ سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو 26ویں آئینی ترمیم کو کون دیکھے گا؟ دیکھیے اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواست ہوگی اس کو آئینی بینچ دیکھے گا نا. اب ظاہر ہے امین الدین آ گئے وہاں. اگر یہ کیس جائے گا تو بھی آئینی بینچ کی طرف جائے گا. اب یہ تو چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہو جائے, اسی لیے انہوں نے 4 نومبر کو صبح خط لکھ دیا تاکہ یہ معاملہ اس طرح سے. علی, یہ سیاست ہو رہی ہے, یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے جو کچھ عدلیہ کے ججز صاحبان کر رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں حکومت نے ایسا کر دیا, حکومت نے ایسا کر دیا, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو شخص حکومت کرنا چاہتا ہے یا جو اقتدار کا خواہش مند ہے یا جو اختیار کا خواہش مند ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. میں حمایت نہیں کر رہا کہ حکومت نے کیا کیا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے سیاست اپنے عروج پر ہے. پاکستان کی عام عوام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں صرف اپنے منصب, اپنے اختیار کو بڑھاوے کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. اچھا, یہ مدت ملازمت کے حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کا بھی باقاعدہ طور پر یہ سروس چیف کی مدت ملازمت اضافے کو مسلح افواج کا یہ اندرونی معاملہ قرار دیا گیا. لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی ہے جی, اس کی سلمان اکرم راجہ جو سیکریٹری ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے گزشتہ روز عدلیہ اور پوری قوم پر حملہ کیا ہے. حکومت اب مقتدرہ کی خواہش پر جج لگائے گی اور پاکستان کو ایک محکوم ملک بنانے کی سازش کی گئی ہے. لیکن سروسز چیف کے بارے میں کہا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, اس کے ساتھ ہی رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. سر کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی نے بھی ظاہر اس کو تسلیم کیا, لیکن یہ کہا ہے انہوں نے کہ جی حکومت نے عدلیہ اور پوری قوم پر حملہ کر دیا ہے اور اب مقتدرہ کی خواہش پر جج حکومت لگایا کرے گی اور پاکستان کو ایک محکوم ملک بنانے کی یہ سازش ہو گئی ہے. دیکھیں, تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہلی باری اس رشتے پہ. آرمی چیف کی مدت ملازمت کو انہوں نے جو ہے بالکل ان کا ادھوری معاملہ قرار دیا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جتنا ان کا اتنا زور چلتا بھی نہیں تھا. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ایک اچھا ہی ہوا کہ اب تو ایک روایت بن گئی تھی ایکسٹینشن دینے کی. اگر آپ پیچھے سے جاتے اب بھی رہے تو ان کے پاس روایت موجود ہے تھی, یہ تو اب وہ extension 3 سال کے option تو موجود بعد ہوگا, وہ اس میں ایک کیا ہے؟ تھوڑا سا ڈیڈ لاک آتا تھا, ایک وقفہ ایسا آ جاتا تھا, وہ اب وہ ختم ہو گیا. ایک اسموتھ رائڈنگ 5 سال تک کے لیے کم از کم ہے. اس کے بعد بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اس کے بعد کی بات پھر 5 سال بعد دیکھیں گے, مطلب 5 سال 2.5 سال بعد وہ مسئلہ نہیں آ جائے گا نا, کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے بیچ میں جب وہ مسئلہ آتا تھا تو بڑی چیزیں شروع ہو جاتی تھی. اب وہ نہیں ہوگا, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی وہ 5 سال تک اس کو کم از کم اس چیز کا خدشہ نہیں ہوگا کہ میں آرمی چیف کو کس کو بناؤں, کس کی طرف دیکھوں, اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس چیز سے ایک طریقے سے نجات مل گئی, اور یہ اچھا ہی ہوا, ہمارے ملک میں یہ سوٹ کرتا ہے. جہاں تک ججوں کا ہے, میں پی ٹی آئی کی بات پہ اس بات پہ متفق نہیں ہوں کہ وہ اب یہ دیکھ لیں آج کے رزلٹ میں ان حکومت جس کو چاہتی تھی وہ تو نہیں بنا نا.
وہ بن گیا امین الدین. اگر حکومت چاہتی ہوتی چیف جسٹس اس کو ووٹ دیتے. نہیں چیف جسٹس تو حکومت کی چوائس تھی نا. حکومت کی چوائس تھی, تو یہ بھی تو حکومت کی چوائس ہے امین الدین کو نیچے سے اوپر نکال کے. حالانکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی چیف جسٹس دیکھ لیا کریں گے آئینی مقدمات کو بھی. بھائی اس کو کتنے ان کو کیا ووٹ کی ہوتا. اچھا, اب حیثیت چیف جسٹس پاکستان کی زیادہ ہے یا آئینی بینچ کے سربراہ کی؟ چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت ایک الگ ہے, وہ ایک الگ ہے, وہ اس کو تو آپ کوئی چیلنج نہیں کرتے. حکومت تو پھر آئینی مقدمات ہی لے کر آتی ہے. آئینی مقدمات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں, جو باقی مقدمات ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں. حکومت تو کس سے سروکار ہے؟ حکومت سے کس کو سروکار؟ دیکھیں آئینی مقدمات سے ہوتا تو یہ ہے, دیکھیں موضوع ملکوں میں, ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے, جو پچھلی دنوں نہیں ہوا, بہت زیادہ نہیں ہوا, پہلے ہوتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرابلمز اپنے ہی پلیٹ فارم میں حل کریں. ہر مقدمہ نہیں لے کے جائیں. ایک دو فیصلے ذرا سخت آ جائیں گے نا, پھر وہ نہیں لے کے جائیں گے. انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہاں سے جو نا یہ نہیں ہے. تو ہر مقدمہ نہیں لے کے جانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے. سیاستدان ہیں, اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں, اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے, ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھیں گے وہ ٹیبل پہ, اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اب کم مقدمات اس پہ جائیں گے. تو یہ ہے, ٹھیک ہے. کیا کہیں گے اس منصوری صاحب؟ خاص طور پر پی ٹی آئی نے بھی ظاہر ہے اس کو تسلیم کیا ہے, لیکن شاید کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ سروسز چیف کے حوالے سے کوئی ڈفرینٹ موقف ہوگا پی ٹی آئی کا. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو وہ محاذ آرائی یا خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے اور ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, وہ بیانیہ کہیں ڈاما ڈول ہے یا خاموشی اختیار کر لی. وہ لاسٹ خان صاحب کو ایک ٹویٹ آپ نے پڑھا بھی تھا, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بچے بنے ہوئے. دیکھیے ان کو معلوم ہے کہ جنرل ناصر منیر صاحب کی ایکسٹینشن سے ان کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اس وقت وہ جو کہتی تھی کہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, نیوٹرل, میر جعفر, میر صادق, جنگل کا بادشاہ, اس سب سے پیچھے ہٹ رہی ہے. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسی اسٹریٹجی پر جا رہے ہیں جس پر نواز شریف ایک وقت میں گئے, یعنی ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے. گزشتہ روز بھی خان صاحب جو عدالت میں آئے اور ساری باتیں ان سے پوچھی گئیں تو انہوں نے نو کمنٹس. تو بالکل نا, دیکھیے نا, آپ کو اگر خلاف ہیں, جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا؟ نیم رضامندی آپ کی. عبداللہ جان سے ہم لاکھ اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب بیرسٹر گوہر سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس ترامیم کی سے اختلاف کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا شور اتنا تھا, ہمیں تو ترامیم سنائی نہیں دی. مطلب کیا, مطلب آپ تقریر تک نہیں کی بیرسٹر گوہر نے جان بوجھ کر. آپ سوچئے کہ جناب والا کہ وہاں پر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, شور اتنا ہوا کہ ترامیم کیا تھی, جب آپ اسی ترامیم کے خلاف تو آپ شور کر رہے تھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ جناب آپ کے پاس ترامیم کیا تھی. در حقیقت دیکھیے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہرگز کبھی بھی نہیں رہا کہ پاکستان کے ادارے اپنے ہاتھوں کے اندر رہے. کبھی اس کا مقصد نہیں رہا کہ یہاں پر عدلیہ کو انتظامیہ میں نہیں کودنا چاہیے. کبھی ان کا مقصد یہ نہیں رہا کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ان کا موقف ایک ہی رہا ہے, ہمیں لاؤ تو عدالت کچھ بھی کرے وہ اچھی ہے, ہمیں لاؤ تو اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کرے تو اچھی ہے. اب جب انہیں مکمل مایوسی ہو گئی ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو لانے کے راستے نہیں, تب وہ پیر پکڑ لیں. میں نے آپ کو اپنے اس پروگرام کے اندر 2 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کا اگر آپ نے تحریک انصاف کو اگر کام پڑے گا خود عمران خان کو بھی, تو وہ آپ کے پاؤں پڑ جائیں گے, اور اگر آپ نے ان کو زیادہ شے دے دی تو گریبان پکڑ لیں گے. یہ ان کا اصول. اب نہیں ہو رہا. اچھا, اچھے بچے بننے کے بعد زبیر صاحب اگر پی ٹی آئی والے اچھے بچے بن جاتے ہیں اور جس طرح لگ رہا ہے کہ بن رہے ہیں, تو پھر خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ کے 2-4 مہینوں میں اس طرح اچھے بچے بنے رہے تو کچھ فائدہ مل جائے گا؟ دیکھیں, ایک زیرک سیاستدان نے ایک بات کہی تھی کہ جیل بہت کچھ سکھا دیتا ہے, ایک نان پولیٹیکل آدمی کو بھی پولیٹیکل بنا دیتا ہے. تو سنا بن کے نکلتے. اب آپ بالکل دیکھیں, اب تو تقریباً 1.5 سال کے قریب ہونے والا ہے اور یہ بہت کچھ سیکھ گئے. وہ پہلے والی باتیں نہیں کر رہے جو پہلے وہ بیان دیتے تھے. دمخم نہیں رہا. اب دمخم کہیں کہ عقل آ گئی. میں کہوں گا, میں کہہ رہا ہوں سیاست سیکھ گئے. اگر سیاست کرنی ہے اور سیاست پاکستان میں کرنی ہے تو جیل میں رہتے ہوئے سیاست سیکھ گئے. وہ جیل بہت کچھ سکھا دیتا ہے, آپ جا کے تو دیکھیں, آپ بھی بہت کچھ سیکھ جائیں گے. دیکھیں میری بات کمپلیٹ کر دیں تو میں اس بات کو بھی پازیٹیو لوں گا کہ اگر اب وہ انا کی سیاست چھوڑ رہے ہیں, ہر چیز میں نہیں مانوں گا, نہیں کروں گا کی سیاست چھوڑ رہے ہیں, اور اب مفاہمت میں یا کدھر سے کیا راستہ نکلتا ہے, کس طریقے سے ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں, کس سے نہیں کرنا ہے, کس سے نہیں کرنا ہے, یہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے, دونوں کے لیے بہت بہتر طریقہ ہے.
کاش نواز شریف بھی کبھی جیل کاٹ لی ہوتی نا تو ان کو بھی بڑی چیز سیکھ لیتے, لیکن وہ جیل کاٹنے سے زیادہ جیل کے لیے وہ محل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. میاں صاحب اس وقت جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی بہترین اننگ کھیل رہے ہیں وہ؟ میں تو سمجھتا ہوں میاں صاحب سیاست ہی نہیں کر رہے. آئیے آپ سمجھ رہے ہیں میاں صاحب سیاست کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہوں گے میاں صاحب تو ابھی صرف دیکھیں اچھے بچے بننے کے بعد فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, یا تسلسل چلتا رہے گا جو ہے؟ دیکھیں دو باتیں نا, سب سے پہلی بات تو جیل آپ کو بتاتی ہے کہ میں جیل ہوں وہ 1 سال کے بعد ہی ہے. 1 سال تک تو بڑا وارم اپ ہوتا ہے نا, اور اب 1.5 سال ہو چکا ہے. نہیں میاں صاحب سے تو 1 سال بھی نہیں گزارا گیا. تو اب جیل سیکھے نہیں نا وہ, اب وہ تو اس پہ آتا ہوں نا. ابھی پہلے تو آپ اس پہ بات کر لیں نا, پھر اس سارے سیکھے نہیں. آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا 7, 8, 10 سال کے لیے, واپس آ کے وزیر اعظم بن گئے. اچھا وہ اس کے جواب بعد میں دیں گے, پہلے ابھی حال ہی میں لندن سے واپس کس جہاز میں آئے تھے, حالانکہ قیدی تھے جب پاکستان سے گئے ہیں, پلیٹلیٹس گر گئے تھے ان کے, واپس جیل آنا چاہیے تھا ایک قیدی کو. اگر وہ دیکھ لیں آپ کو, پھر آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے انگوٹھے لگوانے پڑے نادرا کو. وزیر اعظم بن گئے, وہ بھائی بن گیا کیا وہ؟ میرے سوال, آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. سیاست اتنی سیکھ گیا کہ خود ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور ان کی باری بہت ناراض ہو رہے ہیں. ہاں جی, عمران خان سیکھ گیا کہ نہیں سیکھ گیا یہ بتائیں, جیل سکھا دی. دیکھیں اب وہ جو مفاہمت پر آ رہے نا, وہ حقیقی آزادی, ہم عوام کی سپریمیسی, وہ سب نہیں, وہ تو آ رہے ہیں. آپ دیکھیں میں یہ تو سوال دونوں سے کر رہا ہوں آپ سے کہ جی وہ تو چلے مفاہمت کرنے کو تیار ہو گئے, جھکنے کو تیار ہو گئے. دوسری طرف یہ تو دیکھیں وہ جو چل رہے ہیں وہ اس کو تسلسل کو برقرار رکھیں گے, یا وہ بھی کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے اچھا بچہ بن گیا تو ہم بھی نیچے آ جاتے ہیں. دیکھیے جب پاور آپ کے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر 2 ڈیسیجن آپ لیتے ہیں. یار اب یہ خطرہ نہیں ہے, اس کو باہر نکال دو. ایک طریقے کا ہوتا ہے, اور یہ مان رہا ہے, صحیح یہ مان رہا ہے, اپنی حد میں رہے گا, 4 سال کچھ نہیں کہے گا, 5ویں سال یہ شور کرے گا, اس وقت تک الیکشن کا دورہ ہوگا وہ کرتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے علی, بالکل اس فارمولے پہ بات ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یار اب تو سب کنٹرول میں, آپ کے پاس عدلیہ, یہ سب معاملات آپ کے کنٹرول میں, تو آپ کر دیجیے آزاد, اس کو رکھیے, یہ بات ہو رہی ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, اور وہ ہے اعتماد کا فقدان. ان کیس آف پاکستان پیپلز پارٹی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو, یا MQM پرانی ہو, یا الطاف حسین صاحب کی سیاست ہو, یا یہ سارے معاملات ہوں, اس میں اور عمران خان میں ایک بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے, یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, یا شہباز شریف صاحب, یا نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہیں نا, انہوں نے وہ باتیں ایک تو لیک نہیں کی. دوسری بڑی بات یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس حد تک نہیں گئے جہاں تک عمران خان گئے. تمام تر اختلافات کے باوجود ان سب کا یہ کانفیڈنس ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, کہ چاہے کچھ بھی ہے, صحیح ہے, یہ اس حد تک نہیں گئے کہ وہاں تک آئے, اور انہوں نے اس طریقے سے وار نہیں کی. یہ بات سب تسلیم, انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوششیں جتنی کر سکتے تھے 9 مئی تک بھی آ گئے, سب کچھ کر لیا. اعتماد کا فقدان ہے, صحیح ہے, اس بات کے لیے راضی, لیکن اس پر بھروسہ کیسے کیا سکے, کیونکہ انہوں نے ان پر جب بھی بھروسہ کیا, گارنٹی دے گا, یہی مسئلہ ہے. اب گارنٹی دینے کے لیے 2 لوگ نکلے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہنا کہ امریکہ ٹرمپ آ جائے گا, یہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا, وہ نہیں. وہ تو کملا ہیرس سنا آ رہی, کوئی بھی آ جائے, صحیح نا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو ان کو گارنٹی ایک جگہ سے ملی تھی, لیکن وہ گارنٹی بھی انشور نہیں ہو سکی. وہ تھی ایک سفارت خانہ ہے یہاں پر جو بہت ایکٹیو رہا, اس کی خاتون بہت ایکٹیو رہی, لیکن وہاں سے بھی نو کی آواز آ گئی, ان کو بھی منع کر دیا گیا. اور وہ سفارت خانہ کس حد تک ایکٹیو تھا ہم سب کو معلوم ہے, صحیح, اور وہاں پر کتنے اثر و رسوخ ہیں عمران خان صاحب کے وہاں پر اس ملک کے اندر, وہ بھی معلوم ہے. وہ امریکہ نہیں ہے, صحیح ہے, وہاں پر کافی ان کے معاملات ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ان شارٹ یہ ہے میرے بھائی کہ اس وقت سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اعتماد بحال نہیں ہو رہا. اعتماد بحال نہیں ہو رہا. اچھا گزشتہ روز ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, وہ تھی کیپٹن صفدر صاحب کی. وہ آج کل بیچارے اللہ والے آدمی ہیں, کل ہم نے ذکر کیا تھا اس میں, درویش, وہ تو ظاہر ہے کچھ اور ہی خبریں دے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میاں صاحب کو بھی لانے والے لائے اور لا کے حکومت بھی دلا دی, اور بڑی تنقید کی انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جی خدمت عوام کی کرنا فضول ہے, کیونکہ عوام کی خدمت کر کے ووٹ بے شک آپ لے لیں, جیتنا آپ نے پھر بھی نہیں ہے, جنہوں نے جس کو لانا ہے وہی لانا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں سر, ایک اہم آدمی ہیں اور بارہا رکن قومی اسمبلی رہے, CM پنجاب کے شوہر نامدار ہیں, آپ اس طرح کی تنقید بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کو لگتا ہے کہ سم تھنگ رانگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حکومت اور ان کے بیچ چل رہا ہے. دیکھیں باقی سارا تعارف تو ان کا ایسا ہی ہے جیسے ان سے بہت زیادہ اہمیت والے MNA بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں. نہیں, گھر داماد کی لیکن انہوں نے بھی کہا ہماری جو گھر داماد کی تنظیم ہے اس کے سربراہ زرداری صاحب ہیں. اب کہاں سے کہا لے گا, انہوں نے کہا ہے, صفدر صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں
وہ مریم کے شوہر ہیں, یہی ان کی پہچان ہے, یہی ان کی سیاست ہے, یہی ان کے وہ ہے. اور ان کی ہو گئی عمر, وہ عمر میں آپ کو پتہ ہے مریم سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عمر ہو گئی ہے, اور اس عمر میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں بہکی بات نہیں, بالکل بہکی باتیں, گورنمنٹ میں ہو گیا ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو آج یا کل شٹ اپ کال اب تک مل گئی ہوگی, اور یہ اچانک دیکھیے کہ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا اب یہ اس ملک میں رہنے والی باتیں کی ہیں, تو باہر جانا چاہ رہے ہوں وہ نہیں بھیج رہے ہوں, اب یہ باہر چلے جائیں گے. یہ مطلب ایسی باتیں جس پہ تبصرہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کرنا چاہیے. اچھا یہ ترجمان ہیں جے یو آئی کے, اس سے پہلے کہ وہ خبر جو آج ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اس کو ہم بات کریں, اس سے پہلے ترجمان جے یو آئی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے معاملے میں حکومت نے جو کچھ کیا وہ انہی کے گلے پڑے گا. یعنی فضل الرحمان صاحب اور کے جو ترجمان ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کر چکے وہ ان کے گلے پڑنے والا ہے, کیونکہ انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا. پھر مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ جی یہ تو ہمیں دعائیں دیں آپ, 72 ترامیم تھیں, ہم کرم کراتے 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 25-26 پہ لے آئے, اور یہ بھی جو 6 چیزیں سامنے آئی ہیں جو کل منظور کرا لی, اسی ٹائپ کی اور بھی چیزیں تھیں اور ہم ان کو نہیں مانتے. تو لہٰذا آج پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, وفد کے درمیان, اور اس میں بڑی اہم کہا جا رہا ہے جی ڈیولپمنٹس بھی ہیں سامنے, وہ انشاءاللہ آنے والے وقت بات کریں گے. لیکن اب کیا کہیں گے آپ کہ جے یو آئی اور خان صاحب کی پارٹی یہ مل کر لگتا ہے آپ کو کچھ تحریک برپا کریں گے اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بات کریں گے, کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھا نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں ٹرین مس کر دی, اب ٹرین نکل گئی. مولانا صاحب نے کیا حاصل کیا کیا نہیں کیا, اس کے لیے ہمیں ایک وہاں اور انتظار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہو اور وہ ان کو دینے میں جلدی میں نہیں ہو, کیونکہ جو چیزیں ہٹائی گئی تھیں اس کے لیے بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی, اس طریقے سے دوسرے طریقے سے لے آئیں گے. اس کے لیے ضروری نہیں آدمی ترمیم ہو, جیسے کہ یہ 5-6 چیزیں آ گئی ہیں, اس کو آئین سے ترمیم سے لے کے آنے کے بجائے انہوں نے قانون پاس کر لیا. اوکے, اب جہاں تک یہ ہے کہ وہ کوئی ناؤنسنس, یس وہ ناؤنسنس کریٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ایک حد تک اسٹریٹ پاور ہے, اور جلد سے جلوس وہ کر سکتے ہیں. جلد سے جلوس کرنے سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں, نہیں آتی ہیں, اور اس سے زیادہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. سر یہ جو کہا ہے کہ حکومت نے آئین سے غداری اور وعدہ خلافی کی ہے, اور حکومت جان بوجھ کر چاہتی ہے کہ ہم ان سے الجھیں, اور 26ویں ترمیم کے معاملے پر حکومت نے جو کچھ کیا انہی کے گلے پڑے گا, جے یو آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئین سے غداری ہے, وعدہ خلافی ہے, جان بوجھ کر کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم الجھیں ان سے. لیکن 26ویں ترمیم اب ہو گئی, اب یہ کہیں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. اس کی یہ باتیں میں نے کہا تھا یہ آفٹر شاکس ہیں, یہ کچھ دنوں تک آتے رہیں گے, یہ آہستہ آہستہ ہلکے ہوتے رہیں گے اور پھر سکوت طاری ہو جائے گا. جہاں تک یہ گلے پڑنے والی اس میں ایک ہی چیز ہے جو اب آئی ہے, 90 ڈیز تک آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں اور نان ویریبل, تو وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے خطرے میں. جو پولیٹیکل پارٹی جب آج حکومت میں کل اپوزیشن میں ہوگی تو ان کے لیڈر بھی اس کے زمرے میں آئیں گے, اور آ چکے ہیں. جو آج اقتدار میں ہیں کل اس میں تھے, بند تھے بہت سارے, تو جب یہ نہیں ہوں گے تو اس میں آئیں گے. مولانا صاحب کی ناراضگی, پی ٹی آئی تو آلریڈی ظاہر اپوزیشن میں ہیں, بلاول نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. انیس منصوری صاحب لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ دراڑیں تو پڑ رہی ہیں حکومت میں, کچھ ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں حکومت سے, لگتا ہے آپ کو ایسا ہی ہے؟ بلال بھٹو زرداری صاحب نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی. پہلی بات یہ, اول یہ ہے کہ جب آپ اس سلسلے کو دیکھیں تو یہ فاروق اشنائک کی کو لانے کا اس کمیشن میں یہ 5 دن پہلے ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کا یہ خبر کنفرم ہے کہ پاؤں موچ ہے؟ 2 سوالات ایک ساتھ ہیں. 2 سینئر لوگ ملک سے کہا جا رہا ہے جان بوجھ کر چلے گئے, اس طرح کی کوئی بات ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل معاملہ سارا طے شدہ ہے. اچھا طے شدہ ہے کہ آپ لوگ باہر چلے جائے گا, پیچھے ہم یہ کریں گے؟ نہیں, وہ تو کسی اور کام سے گئے تھے, تو وہ اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ فارمولہ طے ہے. اچھا دیکھیے, یہ جو معاملہ ہے بلال بھٹو زرداری صاحب کا, بلال بھٹو زرداری صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ 2 سیٹس مانگ رہے تھے, انہیں 1 دی گئی ہے. یہ اس بات پر آبجیکشن ہے, پہلے تو انہیں 2 ہی نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ ان کی سیٹ بنی نہیں رہی تھی, بعد میں ان کو 2 دی گئی کیونکہ 2 وزراء تھے اور 2 جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اکثریت کے حساب سے ان کو جگہ دی گئی تھی. تو اب اس پہ 1 سیٹ ان کو مل گئی, یعنی کہ قومی اسمبلی کی ان کو سیٹ مل گئی, پھر بعد میں انہوں نے فاروق اشنائک کو وہاں پر ریکمینڈ کروایا. تو یہ اس بات پہ ناراضگی تھی کہ ہمیں حصہ کم ملا ہے, لیکن خیر ہے, حصہ تو پھر تھوڑا سا بڑھ جائے گا. تو پھر آپ دیکھیں نا, وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے اندر کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کابینہ کے اندر نئے دوستوں کا اضافہ کریں.
نئے دوستوں کا اضافہ دیکھتے ہیں جی کون کون آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور قانون دان رضا ربانی صاحب. انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا کل. حکومت نے قوانین کی معطلی کے ذریعے اہم قانون سازی پاس کی اور بلز کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجنا چاہیے تھا, نہیں بھیجا گیا. کمیٹیاں بلز کا جائزہ لیتی ہیں, یہ بھی نہیں کر سکے وہ لوگ, اور ان بلز کے عدلیہ اور مسلح افواج پر اثرات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ پارلیمنٹ یا ان کی خود مختاری کے لیے خوف کا اظہار کر رہے ہیں لوگ تو خود ہی. اور اس پر بڑی انہوں نے جو تنقید کی کہ سیاہ دن انہوں نے قرار دیا ہے گزشتہ روز کو. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہے, قانون دان بھی ہیں. سر پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہے, یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. دیکھیے رضا ربانی کا یہ بیان ان کا انڈیویجول بیان ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, نہ یہ پارٹی کے کسی ایسے عہدے پہ فائز ہیں کہ ان کے بیان کی اہمیت دی جائے. یہ اس قسم کے بیانات ہمیشہ دیتے آئے ہیں, سینئر بزرگ سیاستدان ہو گئے ہم یہ, اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. بات صحیح کی ہے غلط کی؟ دیکھیں میں نے کہا نا ان کی ذاتی رائے, اس کا ہم کو احترام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ پالیسی نہیں ہے, وہ وقت کے ساتھ سیاست کر رہی ہے, اور وہ جس وقت کے دھارے میں ہے وہ وقت اب گزر چکا ہے, تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے آج کل کے اس میں. لیکن اسٹینڈ ان کا جو ہے ایز اے ڈیموکریٹک, وہ ان کا جگہ بالکل صحیح ہے. وہ ہمیشہ پہلی بار نہیں لیا ہے, ہمیشہ کرتے رہے ہیں. جب کبھی ووٹ ڈالنا بھی پڑا ہے تو روئی بھی ہیں اسمبلی میں تقریر کے دوران کہ میں بڑی کرائیت سے ووٹ ڈالنا ہوں. ان کے پرانے بیانات بھی ہیں اور وہ ایسے ہی. اور پیپلز پارٹی میں اس قسم کے بیانات پہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کی جو تاریخ رہی ہے کہ ان کی جماعت میں جو پرانے لیڈر ہوتے ہیں اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں اور اس کو وہ اگنور کرتے ہیں. اچھا اگنور کر دیتے ہیں, کہتے رہیں گے نہیں کہتے نہیں, مقصد یہ ان کی اپنی ذاتی رائے, پارٹی پالیسی نہیں ہے, تو وہ اپنی ذاتی رائے. پیپلز پارٹی میں اختلاف کی موجود ہے, جمہوری پارٹی ہے, اختلافات ہوتے ہیں. اچھا جی, کے الیکٹرک نے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا. نیپرا نے بجلی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی قیمتوں میں فی یونٹ 40 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا اور اضافہ جنوری 2025 کے بلوں میں وصول کیا جائے گا. اضافہ اگست کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. سر یہ کہ الیکٹرک کو کون لگام ڈالے گا؟ ہر ماہ ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ جی بڑھا دی گئی بجلی کی قیمت, اور پھر کراچی والے لوڈ شیڈنگ سے بھی پریشان ہیں. ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نئے کنیکشن والے تو پریشان ہیں ہی, آپ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو. کہ الیکٹرک سے تو ہم خود ذاتی طور پہ بھگتے ہوئے, میں ذرا بولتے ہوئے تھوڑا سا وہ کروں گا کہ میں پارشل نہ ہو جاؤں. لیکن کے الیکٹرک وہ ادارہ ہے جس سے کراچی کا ہر آدمی, ہر گھر متاثر ہے. کچھ سمجھ سے باہر ہے, پیٹرول کم ہو رہا ہے, ڈالر بڑھ رہا نہیں ہے, کون سا فیول ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. کبھی ہم یہ بھی تو سنیں فیول ایڈجسٹمنٹ میں انہوں نے کمی کی ہو. نیپرا بھی خاموش تماشائی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش تماشائی ہے, عدالتوں کو بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ الیکٹرک کا ظلم دن بدن بڑھ رہا ہے. اور یہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے یہ بہت بہت خطرناک. اچھا, ایک تو کے الیکٹرک ظلم کر رہی ہے, وہ لوڈ شیڈنگ کی شکل میں ہو, اضافی بلوں کی شکل میں ہو. ایک اور ظلم ہو رہا ہے جس کا وزیر توانائی نے اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی نجکاری کے باوجود 170 ارب کی سبسڈی ہمیں دینا پڑ رہی ہے. سبسڈی کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں حالانکہ پروفٹ میں ہے یہ ادارہ, یہ تقریباً 7 سے 8 ارب روپے کی بلنگ کر رہی ہے کراچی کے صارفین سے, اور ان سے پوچھو تو آپ کا ایکسپینڈیچر کیا آ رہا ہے. آپ کو وابڈا بھی بجلی دے رہی ہے, آپ کو سبسڈی بھی مل رہی ہے, آپ کا اتنا لون ہے, آپ نے پی ایس او کو نہیں پے کیا ہوا, آپ نے ایس ایس جی سی کو نہیں پے کیا ہوا, آپ ہر گورنمنٹ سے اتنے ہر وقت پیسے لیتے رہتے ہیں, ہر لائٹ کے انفراسٹرکچر آپ نے نہیں لگایا, نیو کنیکشن آپ دینا ایسا کر دیا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بھیک مانگ رہا ہو. کروڑوں روپے رکھ لیتے ہیں صارفین کے, 4 مہینے کے بعد وہ ان کو نیو کنیکشن کے بعد پتہ نہیں کس طریقے سے دیتے ہیں. ہر طرح سے کہ الیکٹرک نے عوام کا لگتا ہے کوئی پتہ نہیں کس ایجنڈے میں ہے, میری سمجھ سے باہر ہے ان کا ایجنڈا, کہ یہ چاہتے کیا ہیں کراچی میں اپرادی کرانا چاہتے ہیں. مافیا کی شکل اختیار کر چکا سندھ حکومت, وفاقی حکومت, کسی کی بھی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, کسی کی بھی ہو, سب دیکھ رہے ہیں. کراچی والے بھگت رہے ہیں, اور یعنی کب تک بھگتنا پڑے گا. بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے تھے کہ اب معاہدہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ہماری لاش سے جانا پڑے گا. کسی نے کہا کہ سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں, اور یہ تو کیل ٹیکر میں وہی لوگ تھے سارے جنہوں نے معاہدہ کیا. لیکن یہ بجلی ہر باہر بڑھا دی جاتی ہے, ہر 2 ماہ بعد سنتے ہیں ہم. پھر 170 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں حکومت, وفاقی حکومت کے وزیر صاحب فرما رہے ہیں. علی دیکھیے,
ہمارے ہاں سب نے, ویسے میں خواتین کے حوالے سے وہ نہیں بولتا. اچھا, یہ بلاول صاحب نے بھی کہا تھا پیپلز الیکٹرک سروس کو شروع کرنے والے تھے وہ, غالباً سندھ سرکار نے شاید سیریس نہیں لیا یا کیا مسئلہ؟ کام ہو رہا ہے نہیں, اس پہ ہمارے نوید بھائی کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ کام کر رہے ہیں اس پر. اور خوشخبری یہ جلد سننے والے ہیں, کام کر رہے ہیں جلد نہیں, لیکن یہ ہوگا, اس کا حل ہی یہی ہے. دیکھیں اس کے دو حل ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ سے پہلے کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک ایجنڈے پہ آ کے الیکٹرک کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ بھائی انف از انف. اب اگر وہ نہیں کھڑے ہو رہے کر لیں آپ, ساری پارٹی آئیں گی نہیں, بالکل آئیں گی نہیں. اس کا دوسرا یہ ہے کہ ایک متوازی طور پہ کمپنی لاگے کھڑی کر دی جائے جو عوام کو پتا ہو کہ بھئی یہ بھی دے رہا ہے, پھر کمپٹیشن ہوگا. جب کمپٹیشن ہو جائے گا تو خود ہی نیچے آئیں گے. یہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ سنجیدگی نہیں ہے عوام سیاسی جماعتوں کی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں اس عوام کے لیے, کراچی کے شہریوں کے لیے اگر سنجیدگی سے اگر ہوں تب سب کچھ ممکن ہے. لیکن اگر آپ سنجیدہ ہوتے ہیں تو آپ 3 سے 5 سال کروا سکتے ہیں, آپ سنجیدہ ہو تو 17 سے 34 کروا سکتے ہیں, آپ اگر سنجیدہ ہو تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چینج کروا سکتے ہیں, آپ اگر سنجیدہ ہو تو آپ آئی پی وی پر بات کر سکتے ہیں, اگر آپ سنجیدہ ہو تو آپ ہیلتھ کارڈ ایشو کر سکتے ہیں, اگر آپ سنجیدہ ہو تو آپ ناراضگی کا بھی اظہار کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سنجیدہ ہو تو آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ مسئلہ عوام کا ہے تو کوئی سنجیدہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اگر آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ بھائی کراچی کے عوام کو کے جو بھی اس سے چھٹکارا دلائے گا صحیح ہے, اس کے ہم اختیارات میں یہ اضافہ کر دیں گے, آپ دیکھیے کیسے نہیں ہوگا. بالکل میں اس بات سے ہوں کہ کئی کے لیے بات کرنی چاہیے, اور کئی نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے روکے ہوئے ہیں جو وہ کلیکٹ کرتے ہیں بلوں کے لیے مختلف ٹیکسوں میں. کئی کے ارب ایک ادارہ ان سے مانگ رہا ہے. اب اتنے ارب روپے کا وہ کتنا پروفٹ کما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب کہتے ہیں بھائی ہمارے 7 ارب دے دو, کوئی کہتا ہے ہمیں 4 ارب دے دو, کوئی کہتا ہے ہمارے ٹی وی لائسنس کے 25 کروڑ ہیں وہ دے دو. وہ دبا کے رکھتے ہیں کہ نہیں آپ پہ ہمارا اتنا بل بنتا ہے, پہلے آپ وہ دیں پھر ہم یہ آپ کو دیں گے. مطلب کہ الیکٹرک وہ جگہ ہے جو کہ پاکستان کے پیرل حکومت قائم اس نے کی ہوئی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کا میں ان کو بلکہ اگر نام دوں تو غلط نہیں ہوگا. غلط نہیں ہوگا جی. انٹرنیشنل خبر شامل کریں. اور آج ظاہر ہے جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ آج وہ دن ہے جب 5 نومبر اور امریکہ میں ظاہر ہے انتخابات ہیں ہر اچھا یہ انتخابات بھی منگل کے دن صرف ہوتے ہیں. اس پہ کبھی تاریخی حوالے سے ہم بات کریں گے, صرف منگل کو کیوں ہوتے ہیں, یہ بڑی بات ہے کہ منگل کو ہی انتخابات ہوتے ہیں امریکہ میں. اور اس وقت جو ہے ووٹنگ عمل جاری ہے. ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں پنڈت. لیکن ہمارے پروگرام میں کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کہا گیا تھا جیتیں گے, اور دیکھتے ہیں جی کیا نتیجہ آتا ہے. 8 کروڑ ووٹ تو پہلے ہی ڈل چکے. اور اب ٹرمپ صاحب نے جو خاص طور پر ایک بیان دیا بڑا دلچسپ, اس پہ میں چاہتا ہوں ضرور ہم بات کریں. انہوں نے یہ کہا جی کملا حکومت مشرقی وسطی پر حملہ کر دے گی, لہٰذا مسلمان ان کو ووٹ نہ دیں. اب مسلمان ووٹ دیں گے نہیں دیں گے اس بات کے بعد وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کے لیے کیملا ہیرس کی حکومت جو ہے مناسب نہیں ہے. اور جبکہ دوسری طرف ہم بات کریں, خاص طور پر کہا جاتا 7 ریاستیں ہیں امریکہ کی جہاں کا ووٹ جو ہے بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے کسی کے ہار اور جیت میں. کیا کہیں گے نوید زبیر صاحب, اسی بات پر قائم ہیں آپ کیملا ہیرس کی جیت کے حوالے سے جو گزشتہ روز بیان دیا آپ نے؟ جی میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ میری بات میں نے کہا تھا نوٹ کر لیں, لکھ بھی لیں, آج بھی بول رہا ہوں. کل رات کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. ٹرمپ ہارے گا اور وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا. کچھ ویڈیوز تو آ رہی ہیں اس طرح کی, وہ ویڈیوز آئے اب آ رہی ہیں نا, میں تو پہلے سے بول رہا ہوں نا کہ ٹرمپ ہارے گا اور وہ ہار کو تسلیم نہیں کرے گا. لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور آپ کو کچھ لگے گا کہ پاکستان کی طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں, پاکستانی حالات وہاں بھی انداز ہو رہے ہیں, فارم ہوتے ہیں, وہ بولیں گے جی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا, ہیک کیا گیا. رشیا پہ ڈالیں گے ظاہر ہے, وہ جس پہ بھی ڈالیں, یہاں پہ بھی ڈالیں گے کہیں نہ کہیں. انہوں نے آج کہہ دیا اگر میں ہاروں گا تو مجھے ہروایا جائے گا, میں ہاروں گا نہیں. اور جہاں تک کہ وہ بیان دیا انہوں نے مشرق وسطی کا, وہ ایکچولی 2% لوگ جو ہے نا وہ اس دن مائنڈ میک کرتے ہیں. ان کا بڑا 50-50 49 تک پہنچ گیا تھا کہ یہ 2% لوگ جو آخری وقت میں فیصلہ کریں گے یہ اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ اس قسم کے بیانات جو دے رہے ہیں. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بھی کی کہ بہت سے لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, ہر وقت عادت ہوتی ہے برا بھلا بھولنا, تو وہ صرف اس طرف آ جائیں. تو یہ اس کی ٹیکٹکس ہے لاسٹ ڈے کی. اور یہ لاسٹ ڈے کی اچھا کانٹے کا مقابلہ بھی ہوگا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیملا ہیرس بآسانی جیت جائے گی؟ نہیں ہوگا کانٹے کا مقابلہ, بہت ہی کلوز ہو رہا ہوگا. اب جس وقت کل ہم لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب کسی ریاست میں ریڈ ہوگا, کسی میں جو ہے وہ بلو ہوگا, پھر اچانک آئے گا یہ.
باقی سوئنگ ریاستیں ہیں جہاں ایک ساتھ مطلب 2-2 4-4 5-5 ریاستوں کے آ رہے ہوں گے ایک ساتھ 60 ووٹوں کی ریاست کا آ جائے گا پینسلوانیا کا تو وہ ایک دم لے جائے گا. اب ادھر سے اگر ایک ہی جیتے تو بڑا فرق پڑ جائے گا, اس لیے کہتے ہیں وہ آخر میں سوئنگ کرا دیتے ہیں, بلکہ اس وہی رزلٹ پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور دونوں نے اس پہ بڑا کام کیا. اچھا جی, بڑا ڈرانے کی کوشش بھی کی ہے یا سچ بول رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی کیملا ہیرس اور ان کی جنجو کابینہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیں گے, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو, اگر وہ آپ ووٹ دے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. انیس منصوری صاحب دیکھیے گدھا ہے یا ہاتھی ہے, صحیح ہے, نتیجہ ہم مسلمانوں کے لیے وہی رہنا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ مسلمانوں کے لیے حمایت میں انہوں نے بیان دیا یہ دیا, اور یہ مسلمان بہت اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. صرف چند ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر فلاں آ گیا تو مجھے رہا کروا دے گا, فلاں آ گیا تو میرے اوپر بارود نہیں گرے گا. ایسا نہیں ہے. در حقیقت پالیسی جو ہے وہ پینٹاگون ہی کرتا ہے اور وہیں سے پالیسی چلتی ہے. کسی حد تک فرق پڑتا ہوگا, کچھ اپنی پالیسی فرق یہ پڑتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو یہ لگتا ہے کہ دونوں جانور بڑے ہی معصوم ہیں اور دونوں جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں, دونوں سست ہیں, صحیح آپ کو یہ لگتا ہے, لیکن دونوں کسی وقت بھی ٹانگ اٹھا کر وار کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ فرق آپ کو صرف لگتا ہے, لیکن اگر آپ تمام خصوصیات دیکھیں تو تقریباً آپ کو ایسے لگتی ہے ایک وزن میں زیادہ لگتا ہے, ایک ذرا وزن میں کم لگتا ہے, دونوں ہی گھاس کھاتے ہیں, دونوں گھاس کھاتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے سر ٹرمپ نے کہ کیملا ہیرس اور ان کی جنجو کابینہ تیسری عالمی جنگ بھی شروع کر دیں گے, جس کی خطرات میں لا رہے ہیں, اور بار بار کہا جا رہا ہے شاید رشیا اس بار, چائنا رشیا امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہ بات بھی دیکھیں, یہ ٹرمپ کی پہلے بڑی اسموتھ رائڈنگ چل رہی تھی جب تک جو تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا ایک پروگرام میں شاید 2 سے 3 مہینے کہ یہ اگر جو ہوا تو یہ 1 سائیڈ الیکشن ہوگا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی وہاں کی بھی, اور لوگ بھی نہیں چاہیں گے. تو اچانک اس کی طبیعت خراب کی گئی اور اس کے بعد کیملا آئی. جس وقت آیا تھا اس وقت بھی 30-70 کا فرق تھا. میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈے بائی ڈے الیکشن کے دن تک دیکھیے گا یہ نیک ٹو نیک ہو جائے گا. میرے بھائی نہیں مانتے تھے, آج یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 50-50 نہیں تو 49-50 تو ادھر تک تو وہ پہنچ گئی ہے. اور میرے نظر میں وہ ابھی اس کو ایج حاصل ہے, اس کو جو ایج حاصل ہے وہ ایک تو دونوں پارٹیوں کے اپنے اپنے ووٹ ہیں. اس کو عورت کارڈ کا حاصل ہے ایک, یہ پھر یہ ہے کہ سیاہ فام یہ حاصل ہوتے ہیں, یہ جس اس کو حاصل ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے کے اس کے ٹرمپ نے بیانات دیے اسرائیل اس میں, تو وہ پتہ نہیں کس طرح مسلمانوں کو کھینچیں گے اپنی لیکن طرف. قدامت پسند تو ٹرمپ کے حامی ہیں. تو ہاں جو انگلش جو گورے جو وہاں کے وہ تو اس کے علاوہ باقی کو تو سمجھتے نہیں نا انسان. تو اس کے علاوہ ادھر امریکہ یہ یاد رکھیے گا میکسیکن بہت ہیں اور ایکسپیکٹڈ بہت ہیں. جو نان امریکن ہیں وہ ان کی تعداد امریکن سے زیادہ ہے, وہ ان کے لیے بھی خطرہ بنے گی. تو آپ دیکھیں یہاں تک تو وہ پہنچ گئی ہیں, اور میرے خیال میں کل رزلٹ میں ان کو ایج حاصل ہو جائے گی. یہ بات لگ رہی ہے آپ کو بھی؟ نہیں, انہوں نے تو وضاحت کر دی کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ بہت زیادہ پاورفل ہے, انہوں نے بھائی آپ کا جو آپ نے کہا میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ جناب ٹرمپ جو ہے وہ جیت جائے گا, ون سائیڈڈ ہو جائے گا, تو پھر ٹرمپ یہ بھی وہی کر رہے ہیں, وہی ٹرمپ والی بات شروع کر دی انہوں نے کہا ٹرمپ ہار جائیں گے تو یہ بھی نہیں مانیں گے. آپ نے کہا میں نے ابھی تو آیا بھی نہیں ہے بھائی. دیکھیں بھائی میں تو اس لیے ہار جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ نے کہا اس لیے کہ لوگ نے تو ایسے کہا جیسے پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آج الیکشن کے دن بولا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ مجھے ووٹ دیں, اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا. ابھی آپ نے کہا ان کی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ نے, اچھا پارٹی میں بھی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے اس کو ہٹا کے کیمرہ کو لیا. آپ سمجھتے نہیں یہ بات, نکل آتے ہیں رات کو. میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. اسٹیبلشمنٹ کہیں کی بھی ہو خطرناک ہوتی ہے بھائی, خطرناک ہوتی ہے, خیال کیا کریں اس حوالے سے. اچھا جی, پروگرام کے آخر میں ایک انٹرنیٹ سے خبر شامل کرتے ہیں. بڑے معروف اداکار ہیں پاکستان کے فردوس جمال صاحب, انہوں نے ایک بات کی تھی پاکستان کی معروف ایکٹرس کے حوالے سے جو انڈیا میں بھی کام کر کے آئی ہیں, آپ کی بہت قریب اور فیوریٹ ہیں ماہرہ خان. اس پہ دہرایا ہے انہوں نے کہا جی وہ بوڑھی لگتی ہیں, انہیں ہیروئن کے بجائے ماں کے کردار دیے جانے چاہیے. پہلے تو یہ بتا دیجیے آپ کو بھی بوڑھی لگتی ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ غلط کہہ رہے ہیں, مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں. پاکستان کی نمبر 1 ہیروئن ہے اور انڈیا کی فلم میں کام کیا ہے. ہر خوبصورت خاتون آپ کو اچھی لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. آپ کو نہیں لگتی؟ نہیں صحیح, اچھی بات ہے, غیر نگاہ رکھتے ہیں آپ.
بالکل رکھتے ہیں. آپ کو کوئی بالکل پرابلم؟ نہیں، رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے. پرابلم تو ہوگی آپ کو، لیکن بہرحال وہ میری اپنی problem ہے. آزادی ملے گی آپ کو. بہرحال ماہرہ خان کے لیے فردوس جمال کا بہت ایرا کا بہت فرق ہے. فردوس جمال کا ابھی جو ٹائم ہے، نہیں اس میں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ بری لگتی ہے اور اس کو ماں کے کردار ادا کرنے بھائی چاہیے. آپ نہ آپ کو دیکھیں. اگر وہ جوان لگتی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے. نہ دیکھیں، ابھی پاکستان کی آخری ہٹ فلم جو مولا جٹ کی وہ آئی ہوئی تھی، اس میں ہیروئن تھی بڑی مشہور ہوئی، یہاں سے لے کے وہاں تک مشہور ہوئی. اب اگر ان کے اندر ان کو اپنی ماں نظر آتی ہے تو یہ ان کی پرابلم ہے نا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں یہ خوبصورتی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ماضی میں جو اداکارائیں تھیں مدھو بالا اور نرگس، اس طرح کے انہوں نے نام لیے، اس نے کہا میں نے اگر اتنی اچھی اچھی خواتین دیکھی ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں جس کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی خوبصورتی. آپ نے بھی اب اپنی اس دور میں جب جوان تھے آپ، تو اس دور میں ظاہر مدھو بالا کو ہی دیکھا ہوگا. نہیں، میں نے مدھو بالا کی آج تک کوئی پکچر نہیں دیکھی. شبنم بابر شریف، شبنم کی بچپن میں دیکھی ہوں گی، مادھوری، مادھوری کی ضرور دیکھی. سینئر ظاہر ہے 55 دیکھیں، 60 سال کی آپ مادھوری. ادھر کی بات کریں نا، ادھر کی اداکاروں کی بات کر لیں، ادھر کی جو اداکارہ تھی ان کے مقابلے میں آپ ماہرہ خان سے بات کر لیں تو پتہ لگ جائے گا. عتیق اوڑو، زیب اختیار، بابر شریف تھی، شبنم تھی، جو بھی تھی، عتیقہ زیبا بختیار، بیگم کو چھوڑ کے، زیبا بیگم محمد علی کی جو وائف زیب اختیار، وہ بڑی وہ تھی. بہرحال فردوس جمال کا یہ تو اپڈیٹ ہی نہیں ہے اس اور وقت. ہمایوں سعید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اداکار نہیں ہے بلکہ ڈاکو ہے، چونکہ خود وہ اپنے ڈراماز بناتے ہیں اور جو کردار کسی اچھے اداکار کو دینا چاہیے تھا وہ خود ہی ڈاکو بن کے لوٹ لیتے ہیں، اور ایکٹنگ ان کی اتنی معیار کی نہیں ہے. ایکچولی فردوس جمال کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں فیم تو بہت تھا ان کو، لیکن پیسے نہیں تھے. یہ جو اداکار تھے وہ پروڈیوسر نہیں تھے، وہ ڈرامے نہیں بناتے تھے، وہ خالی ایکٹنگ کرتے تھے. ایکٹنگ کے جو چیک ملتے تھے وہ اتنے نہیں ہوتے تھے. ان کا زمانہ پیک نکل گیا. اب یا تو وہ خبروں میں رہنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کوئی ان کو ہو جائے تو وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اب زمانہ بہت چینج ہو گیا ہے. اب جو بڑے اداکار ہوتے ہیں وہ خالی ایکٹنگ کے پیسے نہیں لیتے، اپنے اور بھی پیسے لیتے ہیں، اور پبلسٹی کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور پروفٹ میں سے بھی حصہ مانگتے ہیں. سر ماہرہ کے بارے میں پورا ایک دل تبصرہ آپ نے سنا تفصیل سے، مفصل گفتگو سنی ہے کہ لیکن وقت آپ کے ختم منہ ہو سے گیا بھی ہے. سننا چاہیے. لیکن لیکن میں وقت آج ختم نہیں ہو گیا چھوڑوں ہے. گا. نہیں تو یہ بتائیے بوڑھی انہوں نے کہہ دیا ہے ایک ایکٹریس کو، گو کہ ٹھیک ہے وہ 15-20 سال سے کام بھی کر رہی ہیں، بیٹا بھی ماشاءاللہ ان کا اچھا خاصا 14-15 سال کا ہو گیا، لیکن آپ کی نظروں سے کیا لگتا ہے آپ کو واقعی بوڑھی ہیں؟ میرے خیال سے گفتگو ختم ہو گئی ہے. اتنا بھی شرمانا یار، اتنا بھی شرمانا کیا بھائی؟ نہیں ہمارا خیال آپ کو بری لگتی ہے؟ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یار میں آپ سے سچ کہوں گا آپ پھر کہیں گے کہ نہیں، آپ سچ بولیں. تصویر تو دیکھی ہوگی کوئی، وہ ریکال کرنا پڑتا ہے کہ کون ہے. ماہرہ خان کو ریکال کرنا پڑتا ہے. ہمارا خیال ریکال مولا جٹ میں تھی، نہیں میں نے نہیں دیکھی. شاہ رخ خان کے ساتھ فلم میں تھی، نہیں میں نے نہیں رئیس. نہیں میں نے نہیں دیکھی. جھوٹ بول رہے ہیں، مت ڈرے. ارے نہیں دیکھی. ان کے جو ہے نا دیکھ لیا کریں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو ڈرتے نہیں ہیں، اور جہاں ہمارا کر ڈرتے نہیں ہیں، یہاں سے اتنا اسٹیبلشمنٹ کون سی مضبوط ہوئی؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ گھر کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے زیادہ. گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا. بہت گھر کی آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کہیں کی، میں نے کہا بھائی گھر کی وہ مضبوط ہوتی ہے، گھر کی اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہے. اگر یہ پروگرام ان کی گھر کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہو مطلب آپ دونوں کو اگر اتنی معروف نام ہے پاکستان کا، تھوڑا بولنے کی اجازت دے دیں، کچھ نہیں ہوگا. اتنے معروف نام ہے پاکستان کا ماہرہ خان، آپ دونوں کو اگر ظاہر ہے آپ دونوں بھی بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں، انٹرویو کرنا چاہیں گے ان کا؟ آپ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا. آپ بالکل آپ تو ظاہر ہے بہت کچھ ظاہر ہے انٹرویو بھی کرنا چاہیں گے آپ، تو آپ ماڈلنگ بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ماڈلنگ میں نہیں ماہرہ خان بیسیکلی ہمارا شعبہ ماڈلنگ نہیں ہے. ایکٹنگ میرا کام نہیں ہے، انٹرویو کروں گا اور ان قریب ہم دیکھیں گے بھی. اگر انہیں ٹائم دیا تو بہت اچھی بات ہے. اس میں ایک خواہش ہے ظاہر ہے، ہر ایک کی خواہش ہے. ہر خوبصورت خاتون کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں آپ. نہیں ایسے آپ کے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں، آپ کی اچھا اور فائدے ہوتے ہیں. ریٹنگ بڑھتی ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. ماہرہ خان کی آپ یہ بات کرتے ہیں فردوس جمال، ماہرہ خان نے اگر یہ بیان دیا ہوتا تو ملینز لوگوں نے اب تک دیکھ لیا ہوتا. فردوس جمال کا آپ بڑے آپ بڑا نام ہے پاکستان میں، دیکھیے ہم ہیں، آپ بڑے اس سے متاثر ہیں، آپ یہ حملہ ہوا ہے، آپ کی ایرا کا آدمی ہے تو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. فردوس صاحب نے جب آخری ڈرامہ کیا تو میں اس وقت میرے خیال 7ویں جماعت میں تھا. آپ تو ظاہر ہے اس زمانے میں بھی دیکھتے رہے ان کو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فردوس جمال بھی نو ڈاؤٹ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، لیجنڈ ہے. ان کے ڈراماز انڈین انسٹیٹیوٹ میں، پونا انسٹیٹیوٹ میں دکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں کہ جناب ایکٹنگ کیا ہوتی ہے. یہ بات تو ہے نا. پاکستانی دلیپ کمار انہیں کہا جاتا تھا. زیارت کے دور میں جب دلیپ کمار صاحب آئے، یہ بھی ناظرین واقعہ سناؤں آپ کو، زیارت کے دور میں جو دلیپ کمار صاحب کو یہاں بلایا تھا سرکاری اعزاز کے لیے، تو پاکستان میں بہت بڑے اداکار موجود تھے، لیکن زیاد صاحب نے پھر فردوس صاحب کو لا کر ان کے سامنے کھڑا اور کہا کہ جی آپ ہندوستان کے دلیپ کمار ہیں تو ہمارا بھی
یہ دلیپ کمار ہے. وہ بڑا نام ہے لیکن بہرحال ان کی بات اپنی ہے, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, جیسے زہری صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور انیس منصوری صاحب ظاہر ہے ہر خوبصورت خاتون کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے. وہ کہتے ہیں جی گھر کی اسٹیبلشمنٹ میں دیکھتا نہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارا آج پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد